ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ نے ایک جگہ کہا کہ وہ دن جو قیامت کا یا حشر کا دن ہوگا نا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا تمہارے ہمارے 50,000 سال. اور وہ ایک دن, اس دن کی تیاری کرو کہ اس دن کیا ہو. یہ آیات جو ہے نا ہمیں دیکھیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ زندگی ایسی گزار لو جیسی تمہاری رب نے کہا ہے. نہیں گزارو گے پکڑوں گا ابھی نہیں, لیکن آنا تمہیں اس دن کی طرف ہی ہے. کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ نہ ہو سکے کہ کہیں کوئی چھپ جائے, کہیں کوئی چلا جائے. اللہ کو سب پتہ ہے, وہ لے آئے گا. تو سنو, اس دن کی جو مقدار ہے نا وہ مما تعدون, تمہارے اندازے کے مطابق وہ دن جو ہے نا وہ اتنا لمبا ہونا ہے, ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر. تو سنو, آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بات کر رہا ہے کہ اے لوگوں سن لو, پھر یہ تمہیں جو میں نے سمجھایا اتنا. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر میں نے ساری باتیں کی ہیں نا, ذالکا تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے نا ابھی جو تمہیں بتایا ہے. عالم الغیبی, وہ غائب جو ہے نا وہ جانتا ہے غائب کو, وہ شہادتی اور حاضر کو, وہ چھپے کو, وہ کھلے کو, وہ غائب کو وہ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں نا پھر وہی بات, ایک کمپنی کا مالک اپنے کمرے میں بیٹھی ہر ورکر کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اچھا یہ تو کسی وقت چلو اٹھ کے بیچارہ بات بھی چلا جاتا ہے, کوئی پانی پینے چلا جاتا ہے, کہ کہیں کام آ جاتا ہے, کوئی فون سننے لگ جاتا ہے, کیمروں سے آنکھیں ذرا ہٹ جاتی ہیں, کئی چیزوں کا نہیں پتہ چلتا. حالانکہ اس نے بڑی احتیاطی تدابیر کی ہوئی ہیں اپنی کمپنی میں. وہ کیمرے کی آنکھ نہیں چپکتی. وہ اللہ کی جو کیمرہ ہے نا وہ نہیں کبھی ایسے ہوگا کہ اللہ نے نہ دیکھا ہو کہ تم نے کیا کیا. اللہ نے کہا دیکھو تم یہ بات بس یاد رکھو کہ تمہاری غیب کی باتیں جو تم نے لوگوں سے چھپائی ہوئی ہیں اور تم جو ظاہراً کر رہے ہو سب کچھ میرے لیے. اب دیکھیں نا, اللہ, میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی بھی سناتی جاؤں. ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے بلکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانے میں 3 دوست تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے. بارش ہوئی, طوفان آیا تو وہ کسی نہ چٹان میں چلے گئے. طوفان کی وجہ سے چٹان بند ہو گئی, اس کے آگے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا اور وہ اندر پھنس گئے. پھر وہ تینوں کو پتا کہ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے, چٹان تو ہلتی تک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں نے سوچا کہ چلو ہم تینوں اپنے رب سے بات کریں. جو ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا یاد کرو, اور وہ یہ میں آپ کو ساتھ یہ بتا دیجیے, یہ وسیلہ ہوتا ہے. آپ کے نیک عمل آپ کا وسیلہ ہے. آپ نے کبھی کسی بچی کو کسی کی شادی میں ہیلپ کر دی ہے, کسی بچی کو کچھ دلا دیا ہے, اس کے لیے کوئی آسانیاں کر دی ہیں, آپ پہ بڑے دکھ کے درد اب آ گئے, یا دکھ درد کے دن اب آ گئے, یا مصیبتوں کے آ گئے, آپ اپنے رب سے کہیں یا اللہ میں نے اس بچی کی مدد کی تھی, اگر وہ آپ کو میرا کام پسند ہے تو آپ بھی میری مدد کریں. یہ ہے وسیلہ, آپ کے ساتھ ہی ہے وسیلہ, کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے. تو اس بندوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کام یاد کرتے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ اے اللہ میں نا بکریاں چراتا تھا, تو ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے نا میرے ساتھ کام کیا, لیکن اپنی دہاڑی لیے بغیر ہی چلا گیا, اور پھر میں آیا ہی نہیں. میں نے اس کی دہاڑی سے ایک بکری خرید لی, اس بکری کے بچے ہو گئے, اور وہ 100 بچے ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ وہ بندہ ہی نہیں کبھی آیا, وہ اتنی بڑھ گئی. ایک دن وہ بندہ کہیں سے آ گیا, وہ کہتا ہے بھائی میں نے تمہارے پاس ایک دن کام کیا تھا تو وہ میرے پیسے دے دو. اس نے کہا وہ سارا ریبڑ لے جاؤ. میں نے کہا تم میرے سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, یہ سارا مال تمہارا ہی ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی وہ تیری بکری جو ایک دن کی دہاڑی تھی, میں نے ایک بکری لی, اس کے اتنے بچے ہو گئے, میں نے ان کو یہ پالتا گیا, پلتے گئے, خود ہی تمہارا ریوڑ بڑھتا گیا, اب لے جاؤ. وہ سارا ریوڑ لے کے چل. اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ میرا کام پسند ہے نا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. تو وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی, اللہ کو پسند آ گیا تھا. دیکھیں یہ وسیلہ ہے. دوسرے بندے نے کہا اللہ میں ایک الڑ جوان لڑکا تھا اور اپنی ایک کزن کو بڑا ہی پسند کرتا تھا, تو میں اسے ہمیشہ تنہائی میں بلانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آتی تھی. ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا تو میری ضرورت پوری کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. یعنی کتنی کہ وہ مجبور ہوگی. اے اللہ جب میں اپنا کام کرنے لگا تو اس لڑکی نے ایک دفعہ کہا اس رب سے ڈر, تو میں ایک دم پیچھے ہو گئی. مجھے تیرا خوف آیا کہ کوئی رب ہے. میں پیچھے ہو گیا اور میں نے کہا نہیں بس تو جا اور یہ پیسے بھی لے جا.
تو اے اللہ اگر آپ کو یہ میرا کام پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دو. تو وہ سرک گیا, اللہ کو پسند آ گیا. تیسرے بندے نے کہا کہ اے اللہ میں اپنے میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں رات کو جب اپنے گھر جاتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس دودھ کا گلاس لے کے جاتا تھا کہ روز ہی میری یہ روٹین تھی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو نا میں دودھ پلا دوں کہ وہ سونا جائے. ایک دن میں گیا تو وہ سو گئے, میں ساری رات ہی کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ اٹھیں گے تو میں انہیں دودھ پلاؤں. تو میرے ماں باپ کہیں فجر کو اٹھے تو میری دعائیں دی, انہوں نے دودھ پیا. تو اے اللہ اگر آپ کو یہ میرا کام پسند ہے تو وہ اور سرک گئی اور ایک بندے کے نکلنے کی جگہ ہو اور انہیں اس مصیبت سے نجات مل گئی. اب وہ چٹانوں میں بند ہیں بندے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ, وہ غائب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کی باتوں. کسی دنیا کو نہیں پتا کہ وہ چٹان میں 3 آدمی پھنس گئے. ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ 7 والے گھر میں کس مصیبت میں کوئی ہے, کس مصیبت میں کوئی پھنس گیا. اللہ سب جانتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے. تو بات سنو, العزیز الرحیم, وہ غالب ہے اور وہ رحم بھی کرنے والا ہے. غالب بھی ہے, تمہیں گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے اس نے, تمہاری منٹ کی سیکنڈوں کی خبر ہے, لیکن رحیم ہے, اس نے تمہیں چھوڑا ہو. وہ رحم کرتا ہے, وہ تمہیں اسی وقت نہیں پکڑتا, وہ رحیم ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 7, الذی احسن کل شیء خلقہ. اے نبی آپ کا رب پتہ کون ہے؟ الذی, وہ ذات ہے, احسن, جس نے احسن طریقے سے یعنی خوب بنائی, بڑی خوبی بنائی چیزیں. کل شیء, ہر چیز بڑے احسن طریقے سے بنائی, بڑی خوب بنائی. خلقہ ہو, اس کو جو تخلیق اس کی بڑی خوب کی. بدأً خلق الانسانی, اور انسان کی جو ابتدا ہے نا وہ من طین, گارے سے کی, مٹی سے. یعنی آپ اللہ کی شان دیکھیں. اللہ خود بتا رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں ادھر ادھر دیکھ لو, یہ جو آنکھیں اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے نا, ان کو استعمال کرو. یہ عورتیں جو ہم گھر میں کام کرتی ہیں نا, صرف آنکھیں بند کر کے تیزم تیز کام ہی نہ کرتی جایا کریں. دودھ ابالیں, سبحان اللہ, اے اللہ یہ اتنی بڑی نعمت آپ نے دی ہے, یہ تیرا ہی کمال ہے. کتنے احسن طریقے سے تم نے ایک بلیک گائے, اس کے اندر ریڈ خون اور اس کے اندر سے سفید دودھ لے, اتنے احسن طریقے سے. ہر چیز اے خدا آپ نے بنائی, تو ہم اس کو جب بھی کاٹتی ہیں نا تو ہمارے ہاتھ گیلے ہو جاتے ہیں. ہر چیز پانی سے بنائی, تیرے پانی کا ایک ہی رنگ, سفید رنگ, اور اتنی رنگ برنگی چیز. ہر چیز اللہ نے کہا دیکھو میں نے کتنے احسن طریقے سے بنائی, تم کچھ بتا دو اس میں کوئی فالٹ. وہ جو جب وہ بناتا ہے نا پھل, آپ کیلا لے لیں, بنانا لے, سیب لے لیں, اس طرح کے کئی پھل لے لیں جن کے چھلکے ہوتے ہیں, تو وہ چھلکے جو ان کے اوپر چڑھاتا ہے, وہ اس کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے, جو اس کو وہ تازہ رکھتے ہیں, وہ چھلکے جو آپ اتار کے اتنی بے رحمی سے پھینک دیتے ہیں, وہ اس کو بھی بناتا ہے. وہ کیلے کے چھلکے نے جب تک اسے ڈھانپا ہوا ہے تو وہ تازہ ہے. آلو آپ 15-20 دن پڑے رہے نا, آپ جب تک چھیلتے نہیں ہے نا تو وہ کالے نہیں ہوتے, خراب نہیں ہوتے. ادھر چھلکا اتارا اور وہ پھر پڑے رہے تو خراب ہوتے. وہ جو چھلکا ہے وہ کیا چیز ہے, اس کے اندر کیا کیمیکل ہے کہ جو اس کو سلامت رکھتا ہے. احسن طریقے سے بنائی اللہ نے. کوئی چیز آپ دیکھ لیں جس میں کوئی فالٹ ہو بتا دیں, کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ پھول بنائے تو ایسے بنائے کہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے, کوئی نہیں بنا سکتا. یہ پھول, پودے, یہ درخت, یہ تتلیاں, یہ مکھیاں, یہ مچھر. مچھر کی مثال بھی اللہ دینا تو اس کو بھی پوری کائنات لگ جائے نا بنانے تو کوئی نہیں بنا سکتا. اے اللہ, اے نبی, اللہ زی احسن کل شیء خلقہ, آپ کے رب نے وہ چیز جو بھی بنائی بڑے احسن طریقے سے بنائی, بڑی خوب بنائی اس کی. اور انسان کی تخلیق جو کی ہے وہ یاد رکھو وہ گارے سے کی تھی. اچھا, اب ہر روز گارے سے بندے پیدا نہیں ہو رہے. اب آپ مٹی بنائے اور انسان بنے. وہ ایک دفعہ تخلیق کر دی کہ پہلے انسان کو مٹی سے بنائے, اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو ایک نطفے کی شکل دے دی. اچھا, آپ اس سے یہ سوچیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا, اس نطفے میں بھی کہیں وہ مٹی ہی ہے جو انسان یہ مٹی سے بنتا ہے.
کیوں ہے وہ نطفے میں مٹی؟ اس لیے کہ خود سوچے کہ جب پہلا انسان پورا مٹی سے بنا ہے تو وہ مٹی آ رہی ہے نا. اب شکل بدل گئی ہے کہ اس کو اللہ نے ایک نطفہ بنا دیا کہ اب اس سے بچہ پیدا ہوگا. اللہ اکبر. تو ہر چیز بنائی بہت خوب بنائی. اللہ کے رنگ جو ہے نا، جتنے رنگ ہیں نا اللہ کے، ہر رنگ ہی حسین. کوئی کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر 8 میں کہ سنو ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کی بوند نطفہ سے پیدا کر دیا. من سلالۃ من ماء مہین، یعنی کہ پانی کی بوند سے پھر اس کو پیدا کر دیا، جس کی تفصیل میں نے ساتھ ہی بتا گئی ہوں کہ پھر اس کو ایک پانی کی بوند کی شکل دے دی کہ اس سے. آپ یہ سوچیں کہ کوئی آج تک کوئی سائنسدان بڑے سے بڑا ایسا نہیں آیا کہ کوئی اس نطفے کے علاوہ کوئی چیز ملا کے بچہ بنا. اگر کوئی تجربے کرتے ہیں عجیب و غریب چیزیں بنتی ہیں، جانور بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے. آپ نے جب کوئی انسان بنانا ہے نا تو آپ کو انسان کا ہی انہیں مادہ لینا پڑے گا. وہ مادہ لیں گے جو اللہ نے کہہ دیا وہ نطفہ، تو وہ نطفہ لے کے آپ چاہے پھر وہ مشینوں میں ملائیں، چاہے کسی اور جگہ ملائیں، وہ پھر بچہ بن جائے. بننا اس سے ہی ہے جو اللہ نے دیا. اپنے کوئی کیمیکل ڈال کے آپ ایک نطفہ تیار کر لیں اور کہیں میں اس سے انسان بناؤں گا، بن ہی نہیں سکتا. یہ وہ رب ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں چھوڑیں. یہ باتیں کرتے ہیں کہ افطرا ہو، کہ اس کو دیکھیں اس بات سے غصہ چڑھا ہے اللہ کو. غور کریں آپ آیت نمبر وہ تین آیت نمبر، کہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اس کو گھڑا ہے میرے نبی نے، یہ قرآن اللہ کی تخلیق نہیں ہے. تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی باتیں بتا دی کہ یہ ہے وہ رب ان کا. دیکھیں آپ جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت سے آیت کیسے جڑی ہوئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک حقیر پانی سے میں نے اس کو پیدا کیا نا، پھر اچھا پیدا کر لیں، یہ لے لیں وہ مادہ بھی لے لیں، ایک مرد کا لے لیں، ایک عورت کا لے لیں، سائنسدان اپنے پاس رکھ لیں، پھر ان کو ملائیں کہ ہم نے جی بچہ بنانا ہے. اللہ جب تک اس میں روح نہیں پھونکے گا اس میں جان نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ثم صبہ، پھر میں اس کو درست کرتا ہوں. ونفخ فیہ من روحہ، تو اس میں پھر روح پھونکتا ہوں. وجعل، پھر جب روح اس نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھونکتے ہیں نا کہ ایک وہ نطفہ سا، ایک گوشت کا ٹکڑا سا بن جاتا ہے، پھر جب روح پھونکتا ہے اللہ، پھر اس سے نکلتے ہیں اس کے اعضاء. پھر اللہ نے کہا کہ پھر میں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، 3 اہم جسم کے پارٹ آف باڈی کے نام لے دیے اللہ نے. صرف 3 ہیں، باقی کتنے بے شمار، لیکن جو 3 جس سے کام ہوتے ہیں نا مین، وہ 3 نام لے دیے کہ پھر میں روح پھونکتا ہوں تو پھر کیا بنتے ہیں؟ ہمارے کان بنتے ہیں، پھر تمہاری آنکھیں بنتی ہیں، پھر تمہارا دل بنتا ہے. پھر یہ جو انسان زندہ ہوتا ہے نا، یہ زندہ ہوتا ہے، دل چلتا ہے، دل سے خون پمپ کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں. یہ اتنی اہم چیزیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کوئی کروڑوں خربوں بھی آپ جمع کر کے دے دیں نا کہ بھائی میرے کان مجھے دوبارہ ویسے ہی بنا دو، اگر خراب ہو گئے ہیں کوئی نہیں بنائے. یہ مفت میں لیے پھر رہے ہیں ہم کروڑوں خربوں کی چیزیں اور شکر بھی نہیں کر رہے. ساتھ ہی کہہ دیا اللہ نے نا قلیلا ما تشکر، اتنی بڑی بڑی نعمتیں لیے تم پھرتے ہو اور ان آنکھوں سے کوئی غلط کام، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کانوں سے گانے سن رہے ہیں اور دل میں برے برے خیال آ رہے ہیں، فراڈ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں. یہ اتنی بڑی بڑی تمہیں جو چیزیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کر لو اور پھر شکر ادا کرو اللہ کا، تو یہی ہے تمہاری کامیابی کہ تم فلاح پا جاؤ. ذالک هم المفلحون، وہ لوگ ہیں پھر فلاح پانے والے جو اللہ کی یہ دی ہوئی چیزوں کو سنبھال لیں گے، صحیح ان کا فائدہ اٹھا لیں گے، ان آنکھوں کا، اس دل کا، اس ہاتھوں کا، ان پیروں کا فائدہ اٹھا لیں گے. یاد ہے نا اس بندے نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا کہ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کسی کی نہ سنیں، آپ نہ اس وقت میرے رشتہ داروں کی سنیں، نہ میرے یہ ان فرشتوں کی سنیں، یہ تو سب میرے خلاف ہی گواہی دیں گے، آپ میری سنیں. اللہ کہے گا سناتے جاؤ، اپنا وکیل وہ خود بنے گا. اللہ کہے گا ہو گئی ساری باتیں، اب تمہاری زبان کو بھی مہر ہے، اب تمہارا جسم بولے گا. تو اب اسے اپنے جسم کے لیے تو اس نے اتنی جنگ لڑی، اتنی وکالت کی اس نے، جب زبان کو مہر لگ گئی
تو یہ انگلیاں، یہ ناخن، یہ پیر، یہ ٹانگیں سب گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس نے ہمیں یہ مس یوز کیا، ہم سے اس طرح کے اس نے کام لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ سر پہ اپنے ہاتھ مارے گا اور کہے گا ہائے ہائے تجھے ہی تو بچانے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اے جسم تجھے ہی تو بچا رہا تھا جہنم کی آگ سے، تو تم ہی میرے دشمن ہو. تو اللہ جو اس کمپنی کا مالک ہے نا، اس پوری دنیا کا، تو وہ ان ہاتھوں کا بھی، ان ہاتھوں کے، ان پیروں کا، ان چیزوں کا مالک ہے. وہ ان سے اگلوا لے گا کہ تم نہیں مانو گے، چلو بھی تمہاری اپنا جسم ہی بول رہا ہے، بتاؤ. اب تو کوئی شک نہیں نا کہ یہ فرشتے گواہی دیں یا کوئی لوگ گواہی دیں کہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اب تو تمہارا اپنا، تو یہ جو مالک ہے نا، یہ ہر چیز کا کنٹرولر ہے، تو وہ جسم سے بھی بات کروا دے گا. اس لیے اس سے ڈرو، باتیں نہ بناؤ. یہ اللہ نے تمہیں زبان دے دی ہے تو اب تم باتیں بنا رہی ہو کہ افطرا ہو. یہ جو نبی ہمیں باتیں سنا رہا ہے یہ گھڑی ہوئی ہیں، یہ زبان دی ہے تمہیں تو اب اس سے تم اللہ پہ باتیں سنا رہے ہو. اور یہی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک نطفے سے پیدا ہو کے نا انسان اپنی 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 پیدائش کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا تھا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کون سا رب، کوئی اللہ نہیں، یہ دنیا ایسے ہی بنی ہے ایسے ہی ختم ہو جانی ہے. وہ اللہ کو ہی باتیں کرنے لگتا ہے. آیت نمبر 10 پڑھتی ہوں. وقالو، تو پھر یہ کہتے ہیں، دیکھیں باتیں میں نے ابھی کہا نا کہ اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی اور جو ہے وہ دل دیے، تو اس سے باتیں دیکھیں کیا کرتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں، اذا، کیا جب، زللنا، ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو پھر کیا ہم پھر ایک جدید تخلیق میں پیدا ہوں گے. اب دیکھیں یہ باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ آگئی اگلی بات کہ اللہ نے زبان دی تو اس کا شکر ادا کرو بھائی، کوئی ذکر کرو، کوئی روز پڑھا کرو، ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی اس طرح کی دعائیں کرو. اور باتیں تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ اچھا کیا ہم جب مر جائیں گے اور زمین میں کہیں گم ہو جائیں گے، زلالن کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا. آپ مردے کو دفنائیں اور چند سالوں بعد آپ مردہ دیکھیں پتہ ہی نہیں کہاں گیا. یہاں تک کہ آپ ایک ہاتھی مرے ہوئے کو زمین میں دفنائیں اور پتہ ہی نہیں ہاتھی کہاں گیا. یہ بھی اللہ کی شان ہے. تو وہ ہم جب گم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں نہیں رہیں گی، تو پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں وہ نبی کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں کہ نبی یہ آپ کا مذاق نہیں اڑاتے. اچھا دیکھیں، ہر پیغمبر کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے. جنگ پیغمبر سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ اللہ سے. جنگ اللہ سے ہے کہ اللہ کو نہیں ماننا. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون. بات پتہ کیا ہے اے نبی، یہ اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی جو ملاقات کا دن ہے نا، اس کو جھٹلا رہے ہیں. کافرون، انکار کرتے ہیں. یہ آپ کا انکار نہیں کرتے یا نبی، یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اب آپ کو میں نے بات سنائی تھی نا، اگر اللہ جس کے دل میں ڈال دے نا کوئی ہدایت تھوڑی سی بھی، تو ہدایت نہ اسی کو ملتی ہے. اور اللہ دل میں کس کے ڈالتا ہے؟ جس کے اندر ایک نا خوف ہوتا ہے. اس بندے نے کہا تھا کہ بیٹو جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا، میری خاک مجھے جلا کے راکھ کر دینا اور مجھے کہیں کہیں پھینک دینا کچھ کہیں. تو پھر بھی اٹھ گیا تھا، اللہ نے کر لیا نا کھڑا. پھر تو پھر کھڑا کرتے کیا کہا تھا اللہ نے کہ کیا تم نے یہ کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا تم نے یہ کہ میری ہڈیوں کو جلا کے. ان کا اللہ میرے دل کہتا تھا کہ ہے کوئی رب، ملاقات ہو جانی ہے، آمنا سامنا ہو جانا ہے. بھائی یہی بات اللہ کو اس کی پسند آ گئی اور اللہ نے اسے بخش دیا کہ تو نے میرا اپنے رب کا خوف تو رکھا نا. تو بات یہ ہے کہ اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ میری ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا انکار نہیں کرتے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.